بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بچنے کی ترغیب فرماتے تھے۔ اس ارشاد میں 7 بڑے گناہوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کی دنیاوی اور آخرت کی سزائیں بہت خطرناک ہے، اس لیے خصوصاً ان کا ذکر فرمایا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس 7 گناہوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر ڈالنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان گناہوں میں سے پہلا گناہ شرک ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی ذات یا صفات میں اور اس کی عبادت و بندگی میں کسی دوسرے کو کم و بیش یا شریک ٹھہرانا۔ شرک توحید کی ضد اور سب سے بڑا گناہ اور کفر کے مترادف ہے۔ دراصل اسلام میں عقیدہ ہی وہ بنیاد ہے جس پر تمام اعمال کی جزا اور سزا کا انحصار ہے۔ اگر عقیدہ شرک سے پاک ہے تو اعمال کی کوتاہیوں اور لغزشوں کی بخشش اور معافی کی پختہ امید رکھنی چاہیے، لیکن اگر عقیدے میں شرک کی آمیزش ہے تو پھر پہاڑوں کے برابر نیکیاں بھی کسی کام کی نہیں آئیں گی۔ مشرک کی خدا کے یہاں مغفرت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ مشرک کو ہرگز نہیں بخشے گا اور اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ ناظرین، دوسرا گناہ جادو سیکھنا یا جادو کرنا۔ اسلام جادو کا سخت مخالف ہے۔ ان کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے، مگر وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کے حق میں مفید نہیں بلکہ نقصان تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا شمار ہلاکت اور کبیرہ گناہوں میں کیا ہے اور آخرت سے پہلے دنیا میں ہی تباہی لاتا ہے۔ قرآن نے جادوگروں کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ اسلام نے جس طرح نجومی کے پاس غیب اور راز کی باتیں معلوم کرنے کی غرض سے جانا حرام ٹھہرایا ہے، اسی طرح جادو سیکھنے یا جادوگروں کے کسی مرض کے علاج یا کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے جانا بھی حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو جادو کرے یا جادو کرائے۔ ناظرین، تیسرا گناہ کسی کو ناحق قتل کرنا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام لوگ سلامت رہیں۔ انسانی جان پر زیادتی کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ کفر کے بعد اسی کا درجہ ہے۔ تو ناظرین، چوتھا گناہ سود کھانے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود اور سود خور دونوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور واضح فرمایا کہ سود سماج کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ نے سود کھانے والے، کھلانے والے، گواہ بننے والے اور کاتب سب پر لعنت فرمائی ہے۔ ناظرین، پانچواں گناہ کسی کا مال ناحق اور ناجائز طور پر کھانا۔ اسلام میں کسی کا مال ناحق اور ناجائز طور پر کھانا حرام ہے، اور یتیم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک وہ لوگ جو ناجائز طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو وہ یقیناً اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں اور عن قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یتیم کا مال کھانے سے خاص طور پر بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یتیم کا مال ناحق کھانا جہنم کی آگ کھانے کے برابر ہے۔ تو ناظرین، چھٹا گناہ میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگنا۔ جہاد کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ناظرین، ساتواں گناہ ایماندار اور مومنہ عورتوں پر الزام لگانا۔ ایماندار اور مومنہ عورتوں پر الزام لگانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ پاک دامن بولی بالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہے اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ تو ناظرین، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں، تاہم ان میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہ کبھی معاف نہیں ہوگا اور مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس کے برعکس دوسرے کبیرہ گناہ اگر اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ بصورت دیگر اس کے گناہگار کو جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی، لیکن اس سزا کے بعد اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اگر وہ مومن ہوگا۔
تو ناظرین امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئی بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے۔